السلام علیکم ناظرین، 2022 کا آج ہمارا جو ہے وہ آخری پروگرام جا رہا ہے۔ اب ہماری جو اگلی ملاقات انشاءاللہ 2023 میں ہوگی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا سال ہے وہ ہم سب کے لیے بہتری لائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی دے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی جہاں بھی دنیا میں انسانیت ہے ان کو قائم و دائم رکھے، نیا سال سب کے لیے خوشیاں لائے۔ ناظرین، ہم اگر آج بات کریں تو سب سے پہلے جو پاکستان میں اس وقت ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو ابھی تک ہجال کی کیفیت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے ان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ اسلام آباد سے جناب سینئر جرنلسٹ عمر فاروق صاحب ایک بار پھر موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ یہ بتائیں کہ کل سے جو خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کو لایا جا رہا ہے، اور ٹیکنوکریٹس کون ہوں گے اور ٹیکنوکریٹس کا اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا، کون سی جماعت کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا کل اگر جب دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آصف قریشی صاحب، اور آپ نے جیسا کہا کہ 2022 کا یہ ہمارا آج آخری پروگرام، انشاءاللہ نیکسٹ 2023 کے پہلے ویک میں ملاقات ہوگی۔ دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اور کچھ آیا ٹیکنوکریٹ کا ایک شخص، کوئی آئیڈیا پہلی دفعہ نہیں آیا، اس سے پہلے بھی یہ آئیڈیا آیا تھا 2013 اور 2014 میں بھی آیا تھا، 2018 شوشہ آتا رہتا ہے۔ ٹیکنوکریٹ کا آئیڈیا اصل میں بنگلہ دیش ماڈل سمجھ لیں اس کو، کہا جائے کہ جو معاشی ماہرین کی مشتمل ٹیم بنائی جائے جو ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرے۔ یہ ضروری سمجھ لیں کہ وہ بنگلہ دیش ماڈل ہے، اس سے اخذ کیا گیا ایک فارمولا ہے۔ جی اس فارمولے کی بات ہے تو یہ میں نے کہا کہ پہلے بھی میرے خیال ہے، جو مجھے ذرائع کا سے تھوڑا بہت پتہ چلا ہے کہ کہیں حکومت کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے ان میں کہیں کہا گیا ہے کہ میرے خیال میں یہ آپ بلوٹوتھ جو ہے وہ اتار دیں، اور ویسے آپ کی آواز جو ہے وہ بہتر تھی بلوٹوتھ تھے، کیونکہ بلوٹوتھ سے جو آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ جی اس وقت عمر فاروق صاحب کی کوئی آواز میں کوئی مسئلہ تھا، تو وہ ہم سے بات کر رہے تھے ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے کہ جو ٹیکنوکریٹس کو لانے کا پروگرام ہے، یہ خالصتاً جو بنگلہ دیش میں ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو معاشی طور پر بہتری مل سکی تھی، یہ سارا جو ہے وہ سسٹم انہوں نے جو ہے وہ بنگلہ دیش طرز کا جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، تاکہ جی عمر فاروق صاحب اپنی بات جو ہے وہ کنٹینیو کریں۔ جو بنگلہ دیش ماڈل ہے، جی یہاں صنعت کاروں پہ مشتمل جو ٹیکنوکریٹ ہیں ان پہ یا معاشی ماہرین پہ مشتمل حکومت قائم کی جائے اور ملک کو معاشی صورتحال سے نکال جائے۔ بیسکلی یہ جو آئیڈیا میرے خیال میں جو حکومت کے عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، ان مذاکرات میں کہیں حکومت نے شاید خان صاحب کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ متفق نہیں ہوتے ہیں اور یہ الیکشن کی رٹ اور یہ ملک کو عدم استحکام کے حوالے سے کرنے کے حوالے سے ایکٹیویٹی بدستور جاری رکھتے ہیں، تو پھر ہم بھی فارغ ہو جائیں گے اور آپ بھی فارغ ہو جائیں گے، اور ایک شاید سال 2 سال کے لیے الیکشن بھی بھول جائیں۔ تو یہ بتایا گیا انہیں، اور جو یہ اس طرح کی خبریں ظاہر سی بات ہے پہلے بھی آتی رہی ہیں، تو میرے خیال میں اتنی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ جی حکومت چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کسی طرح سے یہ جو اپنی جتنی موومنٹ ہے سیاسی، اس میں کوئی ملک کے اندر رخنہ نہ ڈالیں،
اور اگلے جو 6-8 ماہ ہیں اس میں کوئی معاشی صورتحال کی بہتری میں وہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کریں، یا تعاون نہیں بھی کرتے تو کم از کم عدم استحکام کا سبب نہ بنے۔ اگر فرض کریں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جاتی ہے، ٹیکنوکریٹس کو لایا جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے آزاد صاحب کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آنے سے ملک کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ملک کو خاص فائدہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ 70 سے زائد لوگ جو حکومت میں شامل ہیں اور پھر بھی ان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 3 وزرائے خزانہ مطلب عدیل ہوئے، اور اس حکومت میں بھی 2 وزرائے خزانہ آ چکے ہیں، پہلے مصطفیٰ اسماعیل تھے، اب اسحاق ڈار تھے، اور اس کے علاوہ بھی معاشی ماہرین ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو اگر معاشی صورتحال بہتر نہیں جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی کہیں اور ہے، وہ نہ ٹیکنوکریٹ حل کر سکتے ہیں، نہ سیاسی حکومتیں کر سکتی ہیں، نہ آمریت کر سکتی ہیں۔ دوسری بات، اگر ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جاتی ہے اور یہ سیاسی جماعتیں خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں تو پھر یہ مختصر وقت کے لیے نہیں ہوگی، یہ اس میں 1 سال 2 سال 3 سال لگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ سیاسی جماعتیں کتنی پنپتی ہیں، اس میں جیتی ہیں، اور کتنے وہ اپنے آپ کو متحرک رکھ سکتی ہیں، اور ان کا ایجنڈا کتنا رہ سکتا ہے۔ اگر ٹیکنوکریٹ کی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے اور ملک معاشی بحران سے نکل آتا ہے تو پھر تو میرے خیال میں وہ تجربہ کامیاب رہے گا، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اسی طرف جائے گی کہ ٹیکنوکریٹ سے ملک چلایا جائے، اور اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے واپس سیاستدانوں کی طرف آئیں گے وہ۔ نہیں، فرض کریں کہ اگر ٹیکنوکریٹس 2 سال کے اندر معیشت کو بہتر کر لیتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر یہ جو ادارے یہ کہیں جی کہ ٹیکنوکریٹس کو ہی رہنے دیں، کیونکہ سیاستدان تو جب بھی آتے ہیں وہ ملک کا نقصان کرتے ہیں۔ جی جی، وہ میں آپ کو کہا نا کہ اگر ٹیکنوکریٹ کی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے اور ملک معاشی بحران سے نکل جاتا ہے اور وہ کوئی ملک کو ایک ڈگر پہ چلا دیتے ہیں تو پھر تو میں نے کہا کہ پھر تو سیاستدانوں کا اللہ ہی حافظ ہے، اور پھر ٹیکنوکریٹ ہی رہیں گے، پھر وہ کہیں نہیں جائے تھے، عدلیہ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، فوج بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور عوام بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات نے ملک کو بحران سے نکالا ہے۔ ہاں، اگر وہ ملک سے نہ نکال سکے بحران سے تو پھر ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعتوں کے لیے گنجائش ہے، اور وہ تو ظاہر سی بات ہمیشہ رہتی ہے۔ ہاں، اس دوران کون سی جماعت اپنے سیاسی وجود کو برقرار رکھ سکتی ہے اور کتنا وہ معاشی اپنے قوم میں، اپنے ریاست میں، عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی ہے، تو وہ وہی جماعت سروائیو کرے گی، اور جو جماعت نہ رکھ سکی اپنا نظام، یا اپنے لوگوں کو مطمئن نہ رکھ سکی، یا اپنے ووٹرز کو نہ رکھ سکی سیو، تو ظاہر سی بات ہے جماعت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جی، تو پنجاب کی صورتحال پر اگر ہم بات کریں، اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے درمیان جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ ڈائلاگز ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہیں، جس میں جو آئندہ الیکشن کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، دوسری طرف کافی جان پایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پنجاب حکومت کا جو ایشو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی ہم شاید ایک آدھ پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے پرویز الہی صاحب کا اگر نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو جی، اس کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوگا، وہ نہیں چل پائے گی، وہ 1 مہینے چلتی ہے، 1.5 مہینے چلتی ہے، 2 مہینے چلتی ہے، یہ ان کی پرویز الہی صاحب کی حکمت عملی پہ ہوگا۔ جہاں تک پی ٹی آئی والے ہیں تو پی ٹی آئی کو اتنے خوش نہیں ہے پرویز الہی سے، اور ابھی جو ہوا ہے جو خاص کر کے یہ جو اسمبلی توڑنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس پہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے بہت سارے تحفظات ہیں، اور اسی طرح اب 11 جنوری سے پہلے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ رہے ہیں پرویز الہی کو۔ اب یہ پرویز الہی پر ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے پاتے ہی نہیں، مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ کل دیکھ لیں آپ کے اسپیکر کے پاس جب یہ معاملہ آیا کہ اسمبلیوں سے ہم مستعفی ہو گئے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے متعلق انکشاف ہوا کہ بہت سے لوگ تو اسپیکر سے رابطے میں ہیں، اور کچھ لوگوں نے حاضری لگا کے چھٹی کی درخواست بھی دے دی، تو بہت سارے قومی لوگ یہ تھے کہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں۔ ہاں ہاں جی جی، قومی اسمبلی میں۔ تو اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، چلنا نہیں چاہتے، تو اعتماد کا ووٹ لینا میرے خیال میں پرویز الہی کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسی صورتحال میں پنجاب میں جو ہے پھر نون لیگ کی حکومت بنے گی یا کیا اس کے جی ہاں، بعد؟ دیکھیں اگر اعتماد کا ووٹ لینے وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ایوان کو کہا جائے گا گورنر کی طرف سے کہ جو نیا قائد ایوان منتخب کیا جائے،
تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کی جو پنجاب کی اپوزیشن کی مادہ نون لیگ اور پارٹی وہ مل کے پھر ایک نیا قائد ایوان منتخب کر لیں گے. نئے آرمی چیف اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے. کیا وہ ملاقات ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے ہوئی ہے یا کوئی ایشو نہیں ہے؟ وہ دیکھیں جی، پاکستان جو کچھ گزشتہ 1 ڈیڑھ ماہ سے ملک کے جو حالات ہیں وہ بڑے شدید خراب ہو گئے تھے. بنوں کا واقعہ ہوا جیل میں، پھر بلوچستان میں کچھ در پہ واقعات ہوئے، کشین میں واقعات ہوئے، اسلام آباد میں خود کش حملہ اور پکڑا گیا اور اس نے بلاسٹ کر دیا. جی تو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں پہ در پہ ہوئے ہیں اور کئی متعدد لوگ اس میں جو ہے جاں بحق ہوئے، سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. اور بنوں اور سوات علی سائڈ پہ باقاعدہ پشاور میں بتے کی پرچیاں موصول ہونا تاجروں کو اور سیاسی رہنماؤں کو، اس حوالے سے ملک میں جو ہے نا بڑی خوف و راز کی جو فضا تھی. تو میرے خیال میں کل جو ملاقات ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی منظوری دے دی گئی ہے. اور آئندہ آپ دیکھیں گے کہ ملک میں ایک مرتبہ سے پھر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک وسیع آپریشن لانچ کیا جائے گا. عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن چورو سے مل کر جو ہے وہ ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن پر آئے روز وہ وار کر رہے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کر دیں. دیکھیں جی، الیکشن کمیشن نے جو بھی اب تک فیصلے کیے ہیں جی وہ ان فیصلوں کو عمران خان نے اگر کہیں چیلنج بھی کیا ہے تو وہ سپریم کورٹ سے انہیں کوئی اتنا اچھا ریلیف نہیں ملا. اور الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے اس کو ہٹانے کا بھی ایک آئین میں طریقہ کار ہے. خان صاحب کو اگر اس پہ اعتراضات ہیں تو انہیں ہٹانے کے لیے انہیں پروسیس کرنا پڑے گا، ورنہ ان کے بیانات سے ظاہر سی بات الیکشن کمیشن تو نہیں ہٹے گا. اور الیکشن کمیشن میں ان کے کئی کیسز زیر التوا ہیں اور ان کیسز جو زیر التوا ہیں عمران خان صاحب اس اعتبار سے اصل میں اس حوالے سے انہیں بلیک میل کر رہے ہیں یا انہیں دباؤ میں لا رہے ہیں کہ وہ ان پہ فیصلہ نہ دیں. معاشی صورتحال کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بار بار ملک کے پاس جو ہے وہ اس وقت وسائل کی بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے اور جو قسطیں انہوں نے ادا کرنی ہے وہ بھی ہیں، اور جو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن معاشی صورت حال ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کافی خراب تو ہے. ہمارے پاس 6 سے 8 ارب ڈالر کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر ہیں اور وہ بھی وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو دوست ممالک نے ہمارے پاس رکھے ہیں. جی اب اگر یہ قسط دینے کا موقع آتا ہے، کوئی انہوں نے 1.5 ارب یا 2 ارب اگلے 1 ڈیڑھ ماہ میں دینی ہے واپس مختلف اداروں کو اور ممالک کو، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ملک صورتحال خراب ہوگی. اگر اس دوران کوئی دوست ممالک کی طرف سے امداد نہیں آتی یا کوئی چائنا اور سعودی عرب کی طرف سے وہ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ان کے معاہدے ہیں وہ نہیں ہو پاتے تو پھر ملک کو یہ بڑا مشکل ہو جائے گی صورتحال. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈیفالٹ کی طرف تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ایک مشکل صورتحال دور ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کو اب کچھ اسٹیپ اٹھانے ہوں گے اور وہ اسٹیپ اٹھائے گی تو کچھ عوام کو ریلیف ملے گا. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے نئے سال میں جو ہے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی بات چیت عمر فاروق صاحب سے، اور انشاءاللہ نئے سال کو ہم نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر عمر فاروق صاحب کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور ہمارے نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. اسی طرح فیس بک پر بھی ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے رہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.